ایسے لمحات آتے ہیں جب اللہ بغیر ایک لفظ بولے آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ نشانیاں آپ کی موجودہ زندگی میں موجود ایک شخص کے بارے میں ہوتی ہیں۔ کوئی ایسا شخص جو مسکراتا ہے، آپ کی حمایت کرتا ہے، شاید آپ سے محبت بھی کرتا ہے، لیکن اللہ کچھ ایسا جانتا ہے جو آپ نہیں جانتے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے دل اور آپ کی زندگی میں واضح انتباہات موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ شخص آپ کو نقصان پہنچائے گا، دور ہو جائیں۔ زیادہ تر لوگ ان انتباہات کو نظر انداز کر دیتے ہیں یہاں تک کہ بہت دیر ہو جاتی ہے۔ آپ نظر انداز نہیں کریں گے کیونکہ آج ہم ہر ایک انتباہ کو بے نقاب کرنے والے ہیں۔ آپ کا دل بھاری اور بے چین محسوس کرتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی سب سے خوبصورت تحفہ دل کی آہستہ سی آواز الہام ہے۔ وہ نرم، غیر مرئی آواز جو آپ کے سوا کوئی اور نہیں سن سکتا۔ یہ بلند نہیں ہوتی، یہ زبردستی نہیں کرتی، یہ نرم مگر اتنی مسلسل ہوتی ہے۔ آپ اسے پہچانتے ہیں، وہ گہرا احساس جب کچھ صحیح محسوس نہیں ہوتا۔ آپ اس کی وضاحت کسی سے نہیں کر سکتے، نہ ہی آپ اسے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں اور نہ ہی ثبوتوں سے ثابت کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کے ساتھ ہم آہنگ کریں، اسے محسوس کریں، اور یہ احساس کسی اور سے نہیں آتا۔ اللہ ہمیں جو سب سے خوبصورت تحفہ دیتا ہے وہ دل کی آہستہ سی سرگوشی الہام ہے۔ وہ نرم، پوشیدہ آواز جو آپ کے سوا کوئی اور نہیں سن سکتا۔ یہ اونچی نہیں ہوتی، یہ جبری نہیں ہوتی، یہ نرم مگر انتہائی پرسسٹنٹ، مسلسل، ثابت قدم ہوتی ہے۔ آپ اسے جانتے ہیں، وہ گہرا احساس جب کچھ صحیح محسوس نہیں ہوتا۔ آپ اس کی وضاحت کسی سے نہیں کر سکتے، نہ ہی آپ اسے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں اور نہ ہی ثبوتوں سے ثابت کر سکتے ہیں، لیکن آپ اسے محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ احساس کہیں سے بھی بلا وجہ نہیں آتا، یہ اس ذات کی طرف سے آتا ہے جس نے آپ کا دل بنایا ہے۔ یہ اس کی طرف سے آتا ہے جس نے آپ کی روح کو صورت عطا کی۔ یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آپ پر مسکرا رہے ہوتے ہیں، وہ شائستگی سے بات کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ صحیح باتیں بھی کہتے ہیں، لیکن گہرائی میں آپ کے اندر ایک چھوٹی سی آواز کہتی ہے، ہوشیار رہنا، یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کا دل بے چین محسوس کرتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے ارد گرد کی فضا عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ بھاری ہو، جیسے وہ شخص جس کی آپ کو ایک لمحہ پہلے ضرورت تھی، عام حالات سے زیادہ۔ آپ کا وہ سکون جو ایک لمحہ پہلے تھا، مانت پڑنے لگتا ہے۔ آپ کے خیالات گنجان محسوس ہوتے ہیں، آپ کا سینہ تن جانے جیسا محسوس ہوتا ہے، اور جب آپ آخرکار ان کی صحبت سے نکلتے ہیں تو آپ ہلکا محسوس کرتے ہیں، گویا آپ کے کندھوں سے ایک بوجھ خاموشی سے اتر گیا ہو۔ آپ دوبارہ آزادی سے سانس لے سکتے ہیں، آپ کا ذہن صاف ہو جاتا ہے، آپ کی روح سکون محسوس کرتی ہے۔ یہ تبدیلی بے ترتیب نہیں ہے، یہ صرف آپ کے ذہن میں نہیں ہے، یہ اللہ ہے جو آپ کو کچھ دکھا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ دل وہ کچھ دیکھ سکتا ہے جو آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں، کیونکہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں، کیونکہ آنکھیں صرف سطح پر موجود چیز کو دیکھتی ہیں، لیکن دل وہ محسوس کرتا ہے جو اس کے نیچے، باطن میں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ خود کو یقین دلانے کی کوشش کریں کہ آپ ضرورت سے زیادہ رد عمل ظاہر کر رہے ہیں۔ آپ اپنے آپ سے کہہ سکتے ہیں، انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ آپ کا محافظ ہو تو آپ کو ہمیشہ ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اللہ آپ کی زندگی سے لوگوں کو خاموشی سے نکال دے گا۔ کوئی بڑی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی دھوم دھام نہیں، بس ایک بڑھتا ہوا اضطراب، بے چینی جو آپ کو بتدریج دور دھکیلتی ہے۔ یہی اس کی ڈھال ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بس اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ سورہ الانفال 61۔ اور جب آپ کا دل صلح، سکون کی طرف مائل نہ ہو، جب وہ مطمئن ہونے سے انکار کر دے، تو یہ بھی آپ کو کچھ بتا رہا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ جگہ، یہ شخص، یہ تعلق آپ کو وہ سکون نہیں دے رہا جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اور جب کوئی چیز آپ سے وہ سکون چھین لے تو وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ سکون محض مسائل کی غیر موجودگی کا نام نہیں ہے، یہ ایک گہری رہنمائی ہے، یہ آپ کی روح کے لیے غذا ہے، یہ اس ذات کا تحفہ ہے جو آپ کو اجازت دیتا ہے بغیر خوف کے سانس لینا، بغیر ہر لفظ کو محتاط ہو کر بولنے کے بعد کرنا، بغیر کسی خلل کے عبادت کرنا۔ جب آپ صحیح لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کا دل محفوظ محسوس کرتا ہے، یہ دھوپ میں کھلے پھول کی طرح کھل جاتا ہے، یہ اللہ کو زیادہ آسانی سے یاد کرتا ہے، یہ نیکی کرنے کے لیے متحرک ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ غلط لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو اندر ہی اندر کچھ سکڑنے لگتا ہے۔ آپ کم ہنستے ہیں یا پھر ایسے ہنستے ہیں جو خالی محسوس ہوتا ہے۔ آپ کا دماغ بے چین رہتا ہے، آپ کی عبادت مشکل ہو جاتی ہے، آپ کی دعائیں بھاری محسوس ہوتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کوئی اور یہ سب نہ دیکھ پائے، ہو سکتا ہے دنیا کی نظر میں وہ بہترین دوست، بہترین ساتھی، بہترین مددگار لگیں، لیکن اللہ نے آپ کو کچھ گہرا، کچھ چھپا ہوا محسوس کرنے دیا ہے کیونکہ وہ آپ کی حفاظت چاہتا ہے۔ میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، ان چھوٹی چھوٹی انتباہی علامات کو کبھی نظر انداز مت کرنا۔ یہ اکثر اللہ کی حفاظت کی پہلی پرت ہوتی ہیں، یہ بڑی تنبیہات سے پہلے آتی ہیں، یہ واضح خطرے سے پہلے آتی ہیں، یہ اس وقت آتی ہیں جب اللہ ابھی بھی آپ کو بغیر کسی نقصان کے پیچھے ہٹنے کا موقع دینا چاہتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اس احساس کو نظر انداز کیا اور بعد میں کہا، مجھے معلوم تھا کہ کچھ غلط ہے، میں نے شروع سے ہی محسوس کر لیا تھا، لیکن میں رکا رہا۔ ایسا اپنی کہانی مت بننے دیں۔ جب اللہ آپ کو ایک بار خبردار کر دے تو اس سے دوبارہ تنبیہ کی درخواست مت کریں۔
بعض اوقات آپ کا دل آہستہ سے کہے گا اس شخص کے الفاظ میٹھے ہیں لیکن اس کی توانائی کڑوی ہے، اس شخص کی مسکان روشن ہے لیکن اس کے ارادے تاریک ہیں، اس شخص کی صحبت اب تو گرم محسوس ہوتی ہے لیکن اس کا راستہ آپ کو ٹھنڈک کی طرف لے جائے گا۔ ایسی جگہ سے دور جانا مشکل ہوتا ہے جہاں آپ کو کوئی وجہ نظر نہ آئے، ایسے موقع پر دور جانا مشکل ہوتا ہے جب آپ کے پاس کوئی واضح وجہ نہ ہو۔ دوسروں کو یہ سمجھانا مشکل ہوتا ہے کہ آپ خود کو کیوں دور کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ سمجھ رہا ہو تو آپ کو کسی اور کو سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ اپنے دل کی حفاظت کرنے پر شرم محسوس مت کریں، اپنے اطمینان کی حفاظت کرنے پر شرمندگی محسوس مت کریں۔ اس آواز پر کان دھرنے کے لیے معذرت خواہ مت بنے جو اللہ نے آپ کے اندر رکھی ہے۔ دنیا آپ سے کہے گی کہ احساسات کو نظر انداز کرو، منطقی بنو، واضح ثبوت کا انتظار کرو، لیکن ایمان آپ کو سکھاتا ہے کہ اس بات پر بھروسہ کرو جو اللہ نے آپ کے اندر رکھا ہے، خاص طور پر جب یہ اس کے وعدہ سکون کے مطابق ہو۔ سکون ایک تحفہ ہے اور اللہ اسے بغیر کسی وجہ کے نہیں چھینتا۔ تو جب کسی کی موجودگی میں آپ کا سکون غائب ہو جائے، جب ہر ملاقات کے بعد آپ کا دل بھاری ہو جائے، جب ہر گفتگو کے بعد آپ کی دعا، جب ہر بات چیت کے بعد آپ کی دعا مشکل محسوس ہو، تو ٹھہریں، پیچھے ہٹیں اور کہیں، یا اللہ، اگر یہ تیری طرف سے انتباہ ہے تو مجھے اسے سمجھنے کی توفیق دے، اگر یہ تیری طرف سے حفاظت ہے تو مجھے اسے قبول کرنے کی توفیق دے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ لطیف ہے، نہایت باریک بین اور مہربان۔ وہ ہماری ایسی حفاظت کرتا ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ نرمی کے ساتھ ہماری رہنمائی کرتا ہے، زبردستی نہیں کرتا، اور ہمارے دلوں کی بے چینی کے ذریعے وہ ہماری رہنمائی کا ایک نرم اور خوبصورت طریقہ ہے۔ یہ احساس شاید آپ کو دھوکے سے بچا لے، یہ آپ کو ایک زہریلے رشتے سے بچا سکتا ہے، یہ آپ کو دل شکستگی کے سالوں سے بچا سکتا ہے، یہ آپ کے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ سے حقیقت دکھانے کی دعا مانگتے ہیں، اور وہ انہیں خوابوں یا رویاؤں میں نہیں بلکہ ایک لمحے کی سادہ سی بھاری کیفیت میں، ایک ملاقات کے بعد خاموش بے چینی میں، اس آہ میں جو آپ بے خبری میں بھر لیتے ہیں، حقیقت دکھا دیتا ہے۔ وہ آہ جو آپ بغیر وجہ جانے بھر لیتے ہیں، وہی حق ہے، وہی حفاظت ہے، وہی رحمت ہے۔ تو اگلی بار جب آپ کا دل بے چین محسوس ہو، اسے نظر انداز مت کریں، اسے خاموش مت کرو، اسے بہانوں سے مت ڈھانپو، بلکہ ٹھہریں اور سنیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا دل وہ سن رہا ہو جو آپ کے کان نہیں سن سکتے، ہو سکتا ہے آپ کی روح وہ دیکھ رہی ہو جو آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اور اللہ ہمیشہ ان سے بات کرتا ہے جو سننے کے لیے تیار ہیں۔ نقصان دہ دوست یا ساتھی کی علامات وہ آپ کو آپ کے دین سے دور کھینچتے ہیں۔ اللہ نے آپ کے اندر ایک ایسی چیز رکھی ہے جو اس دنیا کی تمام دولت سے زیادہ قیمتی ہے، اسے نہ تو خریدا جا سکتا ہے، نہ چرایا جا سکتا ہے، سوائے اس کے کہ آپ خود ہی اسے سونپ دیں۔ وہ ہے آپ کا ایمان، وہ ہے آپ کا اللہ سے تعلق، وہ ہے آپ کا دین۔ یہ محض ایک حصہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ خود اسے حوالے کر دیں۔ وہ آپ کا ایمان ہے، وہ آپ کا اللہ سے تعلق ہے، وہ آپ کا دین ہے۔ یہ آپ کی زندگی کا محض ایک حصہ نہیں ہے، یہ آپ کی پوری زندگی ہے، یہ آپ اور جنت کے درمیان رسی ہے، یہ آپ کے یہاں مختصر وقت اور وہاں آپ کے ابدی گھر کے درمیان پل ہے۔ اور بعض اوقات آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ بعض لوگ آپ کی اس رسی کی پکڑ ڈھیلی کرنے لگتے ہیں۔ وہ آپ کے سامنے آ کر اسے کاٹتے نہیں ہیں، وہ کھلم کھلا یہ نہیں کہتے کہ اللہ کو چھوڑ دو، نماز پڑھنا بند کرو، ایمان ترک کر دو۔ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ پوشیدہ ہوتا ہے، یہ چھوٹے سے شروع ہوتا ہے، ذرا سی تاخیر یہاں، ایک نماز چھوٹنا وہاں، ارے ہم کل قرآن پڑھیں گے، وہ کل کبھی آتا ہی نہیں۔ آپ شروع میں اس پر توجہ نہیں دیتے کیونکہ وہ اب بھی مسکراتے ہیں، وہ اب بھی اچھی بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ پیار کے الفاظ بھی استعمال کریں، لیکن آہستہ آہستہ دل میں تبدیلی آتی ہے۔ آپ اذان ہوتے ہی فوراً نماز پڑھا کرتے تھے، اب آپ انتظار کرتے ہیں۔ آپ قرآن سن کر خوشی محسوس کیا کرتے تھے، اب آپ مشغولیت محسوس کرتے ہیں۔ آپ ذکر واو یاد الہی کی محفلوں کا اشتیاق رکھتے تھے، اب آپ سوچتے ہیں کہ شاید اگلے ہفتے۔ یہ راتوں رات نہیں ہوتا، شیطان اس طرح کام نہیں کرتا، وہ صبر کرتا ہے، وہ آپ کو قدم بقدم لے جاتا ہے یہاں تک کہ ایک دن آپ مڑ کر دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ آپ اپنی سابقہ پوزیشن سے بہت دور آ چکے ہیں۔ اور سب سے مشکل بات یہ ہے کہ بعض اوقات وہ شخص جو آپ کو کھینچ رہا ہوتا ہے، اس کا ارادہ آپ کو نقصان پہنچانے کا ہوتا ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ آپ سے محبت کرتا ہو سکتا ہے وہ آپ کی خیر خواہی کرتا ہو سکتا ہے اسے لگتا ہو کہ وہ آپ کو زندگی سے لطف اندوز ہونے میں مدد کر رہا ہے، لیکن اچھے ارادے نقصان دہ اثرات کو نہیں بدلتے۔ اگر ان کی صحبت آپ کو اللہ کو بھلانے پر مجبور کرتی ہے، اگر ان کا اثر آپ کی نماز میں تاخیر کا باعث بنتا ہے، اگر ان کی صحبت آپ کو اللہ کو کم یاد کرنے پر مجبور کرتی ہے، اگر ان کے اثر سے آپ کی نماز میں تاخیر ہوتی ہے، اگر ان کی موجودگی میں حرام چھوٹا محسوس ہونے لگے، تو پھر آپ کو اس چیز سے دور کھینچا جا رہا ہے جو آپ کو زندگی عطا کرتی ہے۔ اللہ قرآن میں واضح طور پر ہمیں خبردار کرتا ہے، اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورہ المنافقون آیت 9۔ آیت میں مال اور اولاد کا ذکر ہے، لیکن یہ ان تک محدود نہیں ہے۔ یہ بات کسی بھی ایسی چیز یا شخص کے بارے میں ہے جو آپ کے دل کو اللہ سے ہٹا دے۔ ایک دوست سونے سے زیادہ آپ کو مشغول کر سکتا ہے، ایک ساتھی کام سے زیادہ آپ کا وقت لے سکتا ہے، اگر آپ اسے ہونے دیں تو کسی شخص کی ہنسی اذان کی آواز کو دبا سکتی ہے، اور پھر دن گزرتے ہیں اور ہفتے گزرتے ہیں اور آپ کو اندر کچھ بدلتا ہوا محسوس ہونے لگتا ہے۔ آپ کی نماز جلد بازی میں ادا ہوتی ہے، آپ کی دعا خالی محسوس ہوتی ہے، نماز میں آپ کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، ایمان کی مٹھاس دور محسوس ہونے لگتی ہے، لیکن آپ اپنے آپ سے کہتے ہیں یہ محض ایک مرحلہ ہے۔ آپ اپنے آپ سے کہتے ہیں میں اسے بعد میں درست کر لوں گا۔ آپ اپنے آپ سے کہتے ہیں میں اسے سنبھال سکتا ہوں۔
میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے ہم ایک ڈبے میں بند کر کے ہمیشہ تازہ رہنے کی توقع رکھیں۔ یہ ایک پودے کی مانند ہے، اسے پانی، دھوپ اور حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کے ارد گرد کے لوگ یا تو آپ کے ایمان کی غذا ہیں یا اسے بھوکا مار رہے ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کا ایمان بڑھے گا، چاہے آپ کوئی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں تو آپ کا ایمان مرجھا جائے گا، چاہے آپ کو احساس بھی نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے قریبی دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس تم میں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کسے اپنا قریبی دوست بناتا ہے۔ سنن ابو داؤد۔ یہ محض نصیحت نہیں ہے، یہ ایک انتباہ ہے، کیونکہ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ہم کس کے قریب ہیں۔ اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ چلیں گے جو جنت کی طرف بھاگ رہے ہیں تو آپ کے قدم فطری طور پر ان کی پیروی کریں گے۔ اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ چلیں گے جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو وہ آپ کو بھی اپنے ساتھ کھینچ لیں گے، چاہے آپ خود سے یہ کہیں کہ آپ زیادہ دور نہیں جائیں گے۔ اور یہ کھچاؤ شروع میں اکثر بے ضرر محسوس ہوتا ہے، آپ زیادہ ہنستے ہیں، آپ زیادہ آرام کرتے ہیں، آپ اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ آپ صرف زندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن وہ لطف جو آپ کو اس ذات کو بھلا دے جس نے آپ کو زندگی دی، وہ لطف نہیں ہے، یہ ایک آہستہ میٹھا زہر ہے۔ میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو کہتے ہیں، مجھے اس وقت تک احساس ہی نہیں ہوا کہ میں کتنا دور جا چکا ہوں، جب تک کہ میں نماز میں حضور محسوس نہیں کر پا رہا تھا، جب تک کہ قرآن اجنبی محسوس نہیں ہونے لگا، جب تک کہ میرا دل خالی محسوس نہیں ہونے لگا۔ اور جب ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ یہ سب کہاں سے شروع ہوا تو وہ ان کی صحبت سے شروع ہوا تھا۔ یہ ان آوازوں سے شروع ہوا جنہیں وہ سنتے تھے، یہ ان لوگوں سے شروع ہوا جنہیں وہ اپنا وقت دیتے تھے۔ شیطان جانتا ہے کہ وہ کسی مومن کو راتوں رات ایمان سے نہیں ہٹا سکتا، اس لیے وہ آپ کو ایسے لوگوں سے گھیرنے کی کوشش کرتا ہے جو آپ کے ایمان کو کم اہم محسوس کروائیں۔ وہ لوگ جو سستی کے چھوٹے چھوٹے بیج بوتی ہیں، وہ لوگ جو آپ سے کہتے ہیں، بہت زیادہ سخت مت بنو، ہر چیز میں اعتدال رکھو، بس اپنی زندگی گزارو۔ ہاں، اللہ بخشنے والا ہے، ہاں وہ رحم کرنے والا ہے، لیکن اس رحمت کو آپ کو اس کی طرف دوڑنے کا سبب بننا چاہیے، نہ کہ اس سے دور بھاگنے کا۔ اگر کسی کی موجودگی آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے میں تاخیر کا باعث بنتی ہے تو وہ کوئی تحفہ نہیں ہے، وہ ایک آزمائش ہے، اور یہ وہ سچائی ہے جسے بہت سے لوگ سننا پسند نہیں کرتے۔ تمہاری روح اور دوسروں کی روح کے لیے کبھی کبھی پیچھے ہٹ جانا سب سے محبت بھرا قدم ہوتا ہے، کیونکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تمہیں اتنی پرواہ ہے کہ نقصان میں ایک ساتھ نہ جاؤ۔ یہ تکلیف دے گا، شروع میں اکیلا پن محسوس ہوگا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ کے لیے کچھ چھوڑ دو، وہ تمہیں اس کے بدلے میں اس سے بھی بہتر عطا کرے گا، بہتر دوست، بہتر محفلیں، بہتر سکون۔ اپنے دائرہ زندگی کو دیکھو، تمہاری زندگی میں کون ہے جو تمہیں اللہ سے زیادہ محبت کرنے پر ابھارتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں یاد دلاتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں تمہاری نماز کی حفاظت میں مدد دیتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے اور کون ہے جو تمہیں اللہ سے دور کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں یہ محسوس کرواتا ہے کہ حرام اتنا برا نہیں ہے؟ ان سے نفرت نہ کرو، ان پر لعنت نہ بھیجو، لیکن خود کو محفوظ رکھو، ان کے لیے دعا کرو، ان کے ساتھ نرمی اور مہربانی سے پیش آؤ، لیکن اگر تمہیں ان کی صحبت اور اللہ سے تعلق کے درمیان کسی ایک کو چننا پڑے تو ہمیشہ اللہ کے تعلق کو ترجیح دو، کیونکہ ایک دن آنے والا ہے جب تمہیں اکیلے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی ہجوم، نہ کوئی تمہاری طرف سے جواب دینے والا ہوگا، اور اس دن تم خواہش کرو گے کہ تمہارے پاس وہ ساتھی ہوتے جو تمہیں دین پر ثابت قدم رکھتے، جو تمہیں نماز کی تلقین کرتے، جو تمہیں جنت کی یاد دلاتے، جو تمہارا ہاتھ گناہ سے بچا کر اللہ کی رحمت کی طرف لے جاتے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، آمین۔ تمہاری ایک ایسی صورت ہے جسے اللہ بہت پسند کرتا ہے، تمہارا وہ روپ جو بات چیت میں نرم ہے، جو فوراً معاف کر دیتا ہے، جو غصہ کرنے میں سست ہے، جو آزمائشوں میں صبر کرنے والا ہے، اجنبیوں کے ساتھ مہربان ہے، تعریف ملنے پر بھی عاجزی اختیار کرتا ہے۔ تمہارا وہ روپ اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، یہ اللہ کی ہدایت، اس کی رحمت اور تمہاری ان چنی ہوئی راہوں کا نتیجہ ہے جو تم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اختیار کی ہیں۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھو کہ یہ حالت ہمیشہ قائم رہنے کی ضمانت نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی موجودگی تمہارے اندر کی نیکی کے بیجوں کو پانی دیتی ہے، تمہیں بہتر بناتی ہے، تمہیں نیکی کی طرف مائل کرتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی صحبت تمہارے اندر کے ان برے پہلوؤں کو جگہ دیتی ہے جنہیں تم سمجھتے تھے کہ تم نے کب کا ختم کر دیا ہے۔ کبھی آپ کو مشکل حالات سے آزمایا نہیں جاتا، بلکہ کبھی آپ کو بری صحبت سے آزمایا جاتا ہے۔ آپ سارا دن پرسکون رہ سکتے ہیں، پھر کسی غلط انسان کے ساتھ صرف ایک گھنٹہ گزارنے سے اپنی آواز اونچی کرتے ہوئے پائیں گے۔ آپ ہفتوں اپنی زبان کو قابو میں رکھ سکتے ہیں، پھر کچھ خاص لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور اپنے آپ کو اس طرح گپ شپ کرتے پائیں گویا آپ نے اللہ سے یہ وعدہ ہی نہیں کیا تھا کہ آپ ایسا نہیں کریں گے۔ آپ صبح شکر گزار محسوس کر سکتے ہیں اور رات تک کسی کے حسد بھرے الفاظ کھلاتے رہنے کی وجہ سے تلخ محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ ہمیشہ اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کمزور ہیں، یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ دل آئینے ہیں، وہ اس چیز کو ریفلیکٹ کرتے ہیں جس کے وہ قریب ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس تم میں سے ہر ایک یہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ سنن ابی داؤد، سنن الترمذی۔ بیٹھک میں اچھے اور برے ساتھی کی مثال کستوری بیچنے والے اور لوہار کی سی ہے۔ کستوری بیچنے والا یا تو آپ کو خوشبو تحفے میں دے گا، یا آپ اس سے کچھ خرید لیں گے، یا پھر آپ صرف اس کی خوشبو سے ہی مستفید ہو جائیں گے، لیکن لوہار یا تو آپ کے کپڑے جلا دے گا یا کم از کم آپ کو اس سے بدبو ضرور آئے گی۔ چاہے لوہار کبھی آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ بھی نہ رکھتا ہو، پھر بھی آپ اپنے کپڑوں میں دھواں ساتھ لے کر ہی چلتے ہوں گے۔
اور چاہے کستوری بیچنے والا آپ سے کبھی بات بھی نہ کرے، پھر بھی آپ خوشبو لے کر ہی چلتے ہیں۔ یہ ماحول کی طاقت ہے۔ ہم کبھی کبھار اس بات کو کم تر اندازہ لگاتے ہیں کہ ہم میں سے کتنا حصہ ہمارے ارد گرد کے لوگوں سے تشکیل پاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سنبھال سکتے ہیں، ہم نہیں بدلیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ جس کے ساتھ جتنا وقت گزارتے ہیں، آپ کا دل چاہے آپ محسوس کریں یا نہ کریں، اتنا ہی اس کے دل کے موافق ہوتا جاتا ہے۔ اور سب سے خطرناک قسم کا اثر وہ ہلکا پھلکا، نرم اثر ہے۔ وہ قسم جو پہلے خطرناک محسوس نہیں ہوتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع ہوتا ہے۔ وہ آپ سے کسی اور کے عیب پر ہنسواتے ہیں۔ وہ آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ اپنی بات کہیں، جبکہ اپنی بات کہنے کا مطلب درحقیقت بے رحمی سے بولنا ہوتا ہے۔ وہ آپ سے کہتے ہیں کہ مضبوط بنو، جبکہ ان کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاف مت کرو۔ اور ہر بار ایک چھوٹا سا بیج بویا جاتا ہے، تکبر کا بیج، بے صبری کا بیج، یا کڑواہٹ کا بیج۔ اور یہ بیج پھلتے پھولتے ہیں۔ جب انہیں پانی دیا جائے تو یہ اور تیزی سے بڑھتے ہیں۔ اور آپ کے آس پاس کے لوگ جان بوجھ کر یا انجانے میں آپ کے دل میں لگے ہوئے ان غلط بیجوں کو پانی دے سکتے ہیں۔ ایک دن آپ شاید آئینے میں دیکھیں اور محسوس کریں کہ آپ اپنے ہی عکس کو پہچان نہیں پا رہے۔ آپ پہلے سے کہیں زیادہ تیز اور کرخت بات کرتے ہیں۔ آپ پہلے سے کم اعتماد کرتے ہیں۔ آپ پہلے سے زیادہ شکایت کرتے ہیں۔ آپ خوبیوں سے پہلے خامیاں ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ اور ایسا اس لیے نہیں کہ آپ کا دل ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، بلکہ اس لیے کہ آپ نے اپنی زندگی میں ایسی رفاقت کو داخل ہونے دیا جس نے آپ کی بدترین عادات کو معمول بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہے قرآن مجید میں پشیمانی کی آواز کے ذریعے ہمیں اس سے ڈراتا ہے، ہائے میری کم بختی! کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ باب 7 دعا اور اللہ پر بھروسے کے ذریعے اپنا تحفظ۔ دوسرے حصے کا ترجمہ۔ یہ بات صرف مال کی نہیں، بلکہ ہر اس چیز یا شخص کے بارے میں ہے جو آپ کے دل کو اللہ سے ہٹا دے۔ ایک دوست سونے سے بھی زیادہ آپ کا دھیان بھٹکا سکتا ہے۔ ایک ساتھی آپ کا کام سے بھی زیادہ وقت لے سکتا ہے۔ ایک شخص کی ہنسی، اگر آپ نے اسے موقع دیا، تو اذان کی آواز کو دبا سکتی ہے۔ پھر دن گزرتے ہیں اور ہفتے گزرتے ہیں اور آپ اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ آپ کی نماز جلدبازی میں ادا ہونے لگتی ہے۔ آپ کی دعا بے روح محسوس ہوتی ہے۔ نماز میں آپ کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں۔ ایمان کی مٹھاس دور محسوس ہونے لگتی ہے۔ لیکن آپ خود سے کہتے ہیں، یہ محض ایک عارضی دور ہے۔ آپ خود سے کہتے ہیں، میں اسے بعد میں درست کر لوں گا۔ آپ خود سے کہتے ہیں، میں اسے سنبھال سکتا ہوں۔ کاش میں نے اس شخص کو اپنا دوست ہی نہ بنایا ہوتا۔ اس نے تو مجھے اس کلم خدا کے یاد دلانے کے بعد بھی اس سے پھیر دیا۔ سورہ الفرقان 25، 28-29۔ یہ آیت صرف ایک برے دن کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ اس آہستہ آہستہ ہونے والے انحراف کے بارے میں ہے جو آپ کو اس شخص سے دور کر دیتا ہے جو آپ اس وقت تھے جب آپ اللہ کے سب سے قریب تھے۔ کبھی کبھار اللہ آپ کو یہ نعمت دیتا ہے کہ آپ تبدیلی کو شروع میں ہی محسوس کر لیں۔ آپ کو بات چیت کے بعد دل بوجھل محسوس ہوتا ہے۔ آپ اپنے خاندان والوں کے ساتھ زیادہ بے صبر ہو جاتے ہیں۔ آپ کی نمازیں جلدی جلدی ادا ہونے لگتی ہیں۔ آپ کا دل پہلے کی طرح نرم نہیں رہتا۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک نشانی ہے، وہ آپ سے کہہ رہا ہے، توجہ دو۔ یہ وہ راستہ نہیں ہے جو میں تمہارے لیے چاہتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس شخص سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ اسے کمتر سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ اپنی روح کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ اگر کسی کی موجودگی آپ کی بری عادات کو غذا فراہم کرتی ہے، تو یہ آپ کے ان حصوں کو بھوکا مار دے گی جنہیں اللہ پسند کرتا ہے۔
اپنے دل کو ایک باغ کی مانند سمجھیں جس کے اندر بیج بوئے جاتے ہیں۔ یہ آپ کے ان حصوں کو بھوکا مار دے گی جنہیں اللہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ اپنے دل کو ایک باغ سمجھیں، اس کے اندر پھول ہیں، صبر، عاجزی، رحم اور شکرگزاری۔ اس کے اندر گھاس پھوس، جنگلی جڑی بوٹیاں بھی ہیں، غصہ، تکبر، حسد اور درشتی۔ آپ کی زندگی کا ہر شخص یا تو آپ کے پھولوں کو پانی دے رہا ہوتا ہے یا آپ کی گھاس کو، اور گھاس تیزی سے بڑھتی ہے، وہ پھیل جاتی ہے۔ اگر آپ نے اسے موقع دیا تو یہ پھولوں کو گھونٹ دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ عقلمند لوگ اپنے حلقہ احباب کے انتخاب میں محتاط ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ مغرور ہیں، اور نہ ہی اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی وہ اپنے دلوں میں آنے دیتے ہیں، وہ آخرکار ضرور پروان چڑھے گا۔ اگر آپ ایسے لوگوں کے درمیان ہیں جو مسلسل دوسروں پر تنقید کرتے ہیں، تو آپ جلد ہی خود اپنی زبان سے تنقید کے الفاظ بہتے ہوئے پائیں گے، اور آپ خود اپنی آواز اور بات چیت کا انداز نرم تر پائیں گے، بغیر کوشش کے۔ ہم اپنے ماحول کی نقل کرتے ہیں، اور سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ہمیں اکثر پتہ ہی نہیں چلتا کہ نقل کرنا کب شروع ہو گیا۔ اسی لیے اپنے باطن کی حفاظت کرنے کا مطلب کبھی کبھار ظاہری طور پر فاصلہ بنانا ہوتا ہے۔ ہمیشہ تعلقات مکمل طور پر ختم کرنے کی بات نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ خاص ماحول میں کم وقت گزارنا، کچھ گفتگوؤں کو ہلکا پھلکا اور کم ذاتی رکھنا، ایسے مواقع پر نہ کہہ دینا جہاں آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ان زخموں کو ہوا ملے گی جنہیں آپ بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں رکھیں جو آپ کی بدترین عادات پر آپ سے سوال کریں گے، وہ لوگ جو غصہ بڑھنے پر آپ سے کہیں گے، پرسکون ہو جاؤ، وہ لوگ جو آپ کو یاد دلائیں گے، چھوڑ دو جب آپ کا تکبر مانے ہو، وہ لوگ جو خاموشی سے آپ کو صبر، درگزر اور عاجزی کی طرف واپس لے آئیں گے۔ اے میرے عزیز بھائی، اے میری عزیز بہن، کبھی بھی اپنے اس روپ کو مت بیچنا جو اللہ کو پسند ہے، محض اس لیے کہ دوسروں میں گھل مل جانا آسان لگتا ہے۔ کبھی بھی اپنی بہتر ذات کو اس لیے نہ دباؤ تاکہ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہ سکوں جو تمہارے اندر کی برائی کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن تم بالکل اکیلے کھڑے ہوگے، تمہارے دوست تمہارے الفاظ کا جواب دہ نہیں ہوں گے، تمہارا حلقہ تمہارے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، صرف تم ہوگے، تمہارا کردار، اور وہ ذات جو ہر چیز دیکھنے والی ہے۔ اور جب اللہ اس دن تمہاری طرف دیکھے تو اسے تمہارا وہ روپ دکھائی دے جسے اس نے ہدایت دی، جسے اس نے پسند کیا، جسے اس نے پروان چڑھایا۔ اس روپ کی حفاظت کرو، اسے ان ماحولوں سے بچاؤ جو اسے گھونٹ دیتے ہیں، اور اگر اسے بچانے کے لیے تمہیں پیچھے ہٹنا پڑے تو عزت کے ساتھ، دعا کے ساتھ، اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے پیچھے ہٹو، اور جان لو جو کچھ بھی تم اس کی خاطر چھوڑ دو گے وہ اسے تمہیں اس سے بہتر چیز سے بدل دے گا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ جو کچھ بھی تم اس کی رضا کے لیے چھوڑو گے وہ اس کے بدلے میں تمہیں دنیا اور آخرت میں اس سے بہتر چیز عطا کرے گا۔ جب تم ایسی صحبت میں ہوتے ہو تو بار بار رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، کبھی کبھار اللہ تم سے بغیر آواز کے بولتا ہے، کوئی ایسی آواز نہیں جو تم سن سکو، نہ ہی آسمان پر لکھا ہوا کوئی خط، بلکہ وہ نمونوں، پیٹرنز کے ذریعے بولتا ہے، ان چیزوں کے ذریعے جو بار بار ہوتی رہتی ہیں، تم اسے محسوس کرتے ہو، چاہے تم اسے ماننا ہی کیوں نہ چاہو۔ ہر بار جب تم کسی کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، تم منصوبہ بناتے ہو لیکن منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے، تم پھر کوشش کرتے ہو لیکن کوئی غیر متوقع چیز تمہیں روک دیتی ہے، تم اور زیادہ احتیاط سے تیاری کرتے ہو لیکن دروازہ پھر بھی بند ہی رہتا ہے، تم سمجھتے ہو کہ یہ محض برا وقت ہے، پھر تم اور زیادہ احتیاط سے تیاری کرتے ہو لیکن دروازہ پھر بھی بند ہی رہتا ہے۔ پہلے تو تم سمجھتے ہو کہ یہ محض برا وقت ہے، پھر تم سمجھتے ہو کہ یہ محض بدقسمتی ہے، پھر تم خود سے کہتے ہو شاید میں کافی محنت نہیں کر رہا۔ لیکن اے میرے عزیز بھائی، اے میری عزیز بہن، کبھی کبھار یہ بدقسمتی نہیں ہوتی بلکہ یہ اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے۔ دیکھو، اللہ الحکیم یعنی سب کچھ جاننے والا ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے، وہ سب کچھ سنتا ہے جو تم نہیں سن سکتے، وہ جانتا ہے کہ دلوں میں کیا سرگوشیاں ہو رہی ہیں، خلائیوں میں کیا منصوبے بن رہے ہیں، اور راستے میں ذرا آگے جا کر کیا انتظار کر رہا ہے، اور کبھی کبھار وہ تمہیں اس طرح بچاتا ہے کہ تمہارے منصوبوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ ہمارے لیے اس بات کو قبول کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو ہمیں بتاتی ہے کہ اگر تم محنت کرتے رہو تو تم کچھ بھی حاصل کر سکتے ہو، اگر تمہیں کسی چیز کی کافی خواہش ہے تو تم اسے پا سکتے ہو، لیکن ایمان ہمیں کچھ اور ہی سکھاتا ہے۔ ایمان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر کھلا ہوا دروازہ رحمت نہیں ہوتا اور ہر بند ہوا دروازہ نقصان نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار اللہ کے لیے تم پر سب سے بڑی رحمت یہی ہوتی ہے کہ وہ اس دروازے کو بند کر دے جسے تم توڑ کر کھولنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اپنی ہی زندگی پر غور کرو، تم نے یہ منظر کتنی بار دیکھا ہے؟
تم کسی شخص کے ساتھ کچھ تعمیر کرنے کی کوشش کرتے ہو اور کسی نہ کسی طرح ہر قدم آگے بڑھنا 2 قدم پیچھے ہٹنے میں بدل جاتا ہے۔ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ بار بار۔ اگر یہ صرف ایک بار ہوتا تو تم کہہ سکتے تھے کہ یہ ایک اتفاق تھا۔ اگر صرف 2 بار ہوتا تو شاید برا وقت تھا۔ لیکن جب ایک ہی رکاوٹ بار بار سامنے آئے تو یہ محض اتفاق نہیں رہتا، یہ ایک نشانی ہے۔ قرآن مجید ہمیں سورہ یوسف میں بتاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے خلاف سازش کی، لیکن اللہ کا منصوبہ ان کے منصوبے سے بالاتر تھا۔ وہ سمجھے کہ وہ انہیں نقصان پہنچا کر دور کر دیں گے، لیکن حقیقت میں اللہ انہیں یوسف علیہ السلام کو بچانے کے لیے دور بھیج رہا تھا۔ یہ وہی رب ہے جو تمہارے قدم بھی سنبھال رہا ہے، وہی رب ہے جو کچھ راستے اس لیے روک دیتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ تم خوش رہو، بلکہ اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم محفوظ رہو۔ تم سوچتے ہو لیکن میں تو یہی چاہتا ہوں، میں نے اس کے لیے دعا بھی مانگی تھی۔ ہاں، تم نے اس کے لیے دعا مانگی تھی، لیکن یاد رکھو اللہ ہمیشہ وہ جواب دیتا ہے جو بہتر ہو، نہ کہ وہ جس کا ہم تصور کرتے ہیں۔ جب تم کوئی اچھی چیز مانگو گے تو اللہ یا تو تمہیں وہی عطا کرے گا، یا اس سے بہتر چیز دے گا، یا تمہیں کسی ایسی چیز سے بچا لے گا جس کا تمہیں علم ہی نہیں تھا۔ اور کبھی کبھار وہ حفاظت ناکامیوں، رکاوٹوں یا تاخیر کی شکل میں نظر آتی ہے۔ وہ ابھی نہیں کی شکل میں نظر آتی ہے، وہ نہیں کی شکل میں نظر آتی ہے۔ ہمیں نہیں کا لفظ پسند نہیں آتا، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں مسترد کر رہا ہے۔ لیکن کبھی کبھار نہیں کا مطلب یہ ہوتا ہے، میں تم سے اتنا محبت کرتا ہوں کہ تمہیں اس میں داخل ہونے نہیں دے سکتا۔ میں کچھ ایسا جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں کچھ ایسا دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس دروازے میں زبردستی گھسنا چاہا جسے اللہ بند کر رہا تھا، صرف یہ جاننے کے لیے کہ دوسری طرف درد، پچھتاوا اور دل شکنی انتظار کر رہی تھی۔ کتنے ہی بار ہم نے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے، کاش میں نے ان نشانیوں پر توجہ دی ہوتی، کاش میں نے کوشش کرنا چھوڑ دیا ہوتا جب یہ بار بار ناکام ہو رہی تھی۔ جب اللہ کسی شخص کے معاملے میں تمہارے راستے میں بار بار رکاوٹیں ڈالتا ہے تو اس کا مقصد تمہیں مایوس کرنا نہیں ہوتا، یہ تمہیں کسی ایسی چیز سے نہیں ہوتا، یہ تمہیں کسی ایسی چیز سے بچانے کے لیے ہوتا ہے جس سے صحت یاب ہونے میں برسوں لگ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے ارادے اتنے پاکیزہ نہ ہوں جتنے وہ دکھائی دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کا راستہ تمہیں تمہارے دین سے دور لے جائے، ہو سکتا ہے کہ ان کی عادات سکون کی بجائے پریشانی لائیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی موجودگی تمہاری روشنی کو مانت کر دے گی، نہ کہ اسے چمکنے میں مدد دے گی۔ تم ابھی یہ سب نہیں دیکھ سکتے اور یہ ٹھیک ہے، تمہیں ہر چیز دیکھنے کا اختیار نہیں دیا گیا، اسی لیے تو ہم اس ذات پر بھروسہ کرتے ہیں جو وہ سب کچھ دیکھتی ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ایسا وقت آئے گا جب تم مڑ کر دیکھو گے اور کہو گے الحمدللہ یہ کام نہیں ہوا، لیکن اس وقت شاید تم درمیانے مرحلے میں ہو۔